قابل قدر بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ طلباء اور طالبات جگہ جگہ پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کو لے کر کے آج میں اسی موضوع کو لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دوستو، میں نے اپنے خطبے کے اندر قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل علم اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے دوسری آیت تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے حدیث پاک پڑھی، اس کا ترجمہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ بزرگان دوستو، جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں تو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور جہاں کوئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، تو وہ قوم جو ہے یہ کہتی کہ تم جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو یہ نئی بات ہے، نہیں قالوا آباءنا وجدنا، قالوا آباءنا علیہ وجدنا، ہم تو اسی پر ڈٹے رہیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، یعنی ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اسی طریقے سے پوجا کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے مورتی بناتے رہیں گے اور اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتا ہوا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہ پیغمبر ان سے پوچھو کہ تم جو یہ دلیل میں پیش کرتے ہو کہ میں جو عبادت کرتا ہوں، میں جو پوجا کرتا ہوں، میں جو مورتی بناتا ہوں، یہ صحیح ہے؟ کیا تمہارے پاس علم ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ نے کوئی چیز بھیجی ہے؟ تو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت علم کو بنیاد بنا کر کے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو لے کر کے۔ اور بزرگان دوستو، اس دنیا میں سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے نبی اور خلیفہ بنا کر کے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، جس کو اللہ نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کا علم، اس کی صفات، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کے ساتھ بتا کر کے بھیجا، اس کا تعلق بھی علم سے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پہلے پارے کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو فرشتوں تم بتاؤ میں نے تمہیں کس کس چیزوں کا علم دیا
دیا ہے، کیا کیا بتایا ہے؟ تو فرشتے جو ہے عذر کر رہے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تم بتا، میں نے جتنی چیزوں کا علم تم کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اس کے کیا صفات ہے، کیا خصوصیات ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، بتاؤ۔ نقصان بھی آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا علم بتایا۔ پھر اللہ نے اسی مجلس میں تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو، اس کی وجہ علم ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم ہے۔ علم یہ ایسی چیز ہے کہ جس کسی کے پاس بھی آئے، علم اس کو عزت دیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون دیتا ہے، اور اس کے دلوں کے اندر جو ہے خوف الہی پیدا ہے۔ بزرگوار دوستو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر جو قرآن کریم غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی لے کر کے آئے، اس پہلی وحی کا سب سے پہلا ورد جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لفظ اقرأ سے شروع ہوتا ہے، جس کا معنی ہے پڑھو۔ تو علم کی فضیلت جو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ علم کو کسی خاص لوگوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ یا بڑے لوگوں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا کہ نہیں، قرآن کا علم جو ہے، حدیث کا علم جو ہے صرف سیدی حاصل کر سکتے ہیں، صرف شیخی حاصل کر سکتے ہیں، صرف شہر کے لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ صرف مردی حاصل کر سکتے ہیں، عورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر حضرات صحابہ سے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا، علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے بارے میں کہا، اور ہر وہ علم جس سے مخلوق کا فائدہ ہو، وہ تمام علوم کو حاصل کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جس کے اندر ڈاکٹری بھی آ جاتی ہے، جس کے اندر وکالت بھی آ جاتی ہے، انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے، جو بھی علم ہے اگر اس سے مخلوق کا فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے جانور کا فائدہ ہو، چاہے کسی اور چیز کا ہو، اگر اس علم سے مخلوق کا فائدہ ہے تو اس علم کا حاصل کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ علم کو عام فرمایا، علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جنگ بدر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ حق اور باطل کو درمیان کرنے والا جنگ بدر، جس کی بنیادی اہل حق اور اہل باطل، اس میں کوئی دوسرے لوگ نہیں۔ اس جنگ بدر کے اندر 70 کافر مکہ کے مارے گئے تھے، اور 70 کافر کو صحابہ نے طے کر کے لایا تھا۔ مشورہ ہوا کہ مکہ کے جن کافروں کو قید کیا گیا ہے، ان کے جو لوگ تھے مکہ میں، انہوں نے کہا کہ میرے قیدیوں کو چھوڑو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سے طے کیا، فدیہ دے کر کے چھوڑا۔ ان کے پاس پیسے تھے، اتنے
اتنے پیسے دو تمہارے قیدی چھوڑ دیے جائیں. اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے جو غریب تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے فرمایا تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم مدینے میں رہنے والے حضرات صحابہ کے بچوں کو علم سکھاؤ. ایک ایک قیدی کو 10 بچے سپرد کیے گئے تھے کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. جس دن یہ سیکھ لے گا اس دن تمہاری رہائی ہو جائے گی. اتنا عام علم کر علم کو بنیاد بنایا رہائی کا. یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ علم جو ہے وہ غلام بھی حاصل کر سکتا ہے, علم جو ہے وہ نوکر بھی حاصل کر سکتا ہے, علم جو ہے صرف بڑے لوگوں کے ساتھ خاص ہے. اور ترغیب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا اپنے غلام کو یا اپنی باندی کو اچھی تربیت کرے, اس کو علم سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر کے خود شادی کر لے یا کہیں اور کرا دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا, اس کو 2 گنا اجر ملے گا. کہ ایک غلام کو علم سکھانا, ایک غلام کو قرآن کا علم سکھانا, حدیث کا علم سکھانا, یہ کتنی بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اندر مساوات فرمایا کہ اس کے اندر امیر اور غریب, غلام اور آقا کی کوئی تمیز نہ رہے, بلکہ آقا جب پڑھا لکھا ہو تو اس کا غلام بھی پڑھا لکھا ہو, جب مرد کے پاس علم ہو تو عورت کے پاس بھی علم ہو, جب آقا کے پاس علم ہو تو اس کے غلام کے پاس بھی مساوات کا درجہ. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عام فرمایا, اتنا عام فرمایا کہ غریب سے غریب انسان بھی, پسماندہ طبقے کے لوگ بھی علم کو حاصل کر سکتے ہیں, آج کے دور میں اسی علم کو سیکھنا اتنا مشکل قرار دیا. میں یہاں بات رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو دین کا علم ہے اور ایک دنیا کا علم. چاہے آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں, دونوں علم جو ہے انسان کو عزت دیتا ہے اور دونوں علم سے جو ہے اللہ رب العزت خوش بھی ہو سکتے ہیں اور جنت کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے, کوئی نیٹ کا ایگزام دے رہا ہے, کوئی وکالت کی پڑھائی کر رہا ہے, کوئی اور کسی دنیا میں علم حاصل کر رہا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے اس علم سے جو حاصل کر رہا ہوں اس سے امت کا فائدہ ہوگا, اس سے ملت کا فائدہ ہوگا. تو اس کے حسن نیت کی وجہ سے, اچھی نیت کی وجہ سے اس کا وہ علم حاصل کرنا ثواب بن جائے گا, اور اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے اگر وہی بات. دوستو, آج کے اس دور میں جو بڑے لوگ ہیں علم اس کے ساتھ خاص کر لیا گیا, جو مالدار لوگ ہیں علم اس کے ساتھ خاص ہو گیا. غریب کے بچے جیسے پہلے نہ جانتے تھے, آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ وہ جاہل ہی رہے, وہ پڑھے, وہ آگے نہ بڑھے, وہ ایجوکیشن فیلڈ میں جو ہے قدم نہ بڑھے, ان کے پاس علم نہ ہو. یہ پورا ہمارا جو لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کا جو ذہن ہے یہ غلط تصور. اسلام کا یہ تصور نہیں. اسلام کہتا ہے جس علم سے مخلوق کا سب سے زیادہ فائدہ ہو وہ علم سب سے زیادہ جو ہے حاصل کرنا چاہیے, اور اس کو اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ غریب سے غریب بچہ بھی اس علم کو حاصل کر سکے. آج اسی کے لیے پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں میں پروٹیسٹ ہمارے طلباء طالبات کر رہے ہیں. یہ کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ خاص نہیں,
بلکہ یہ ہمارے بھائی، ہماری بہن اور ہمارے آنے والی نسلوں کا یہ فیوچر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہم بھی دل میں ان طلباء اور طالبات کی جو قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم شرکت کریں۔ ڈاکٹری کا علم کتنا اہم علم ہے۔ ہندو تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے یہ بھگوان کا دوسرا روپ ہے، اور اسلام میں ہے کہ جسمانی اور روحانی ڈاکٹر جو ہے جسمانی اور روحانی مسیحا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا جان بچایا، جس کے اندر سب سے پہلے ڈاکٹر آتا ہے۔ سر میں درد ہے، بخار ہے، پریشانی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوائی کے ذریعے سے شفا دے دیتے۔ بڑی بیماری ہو گئی، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، اللہ نے شفا دی تھی۔ تو کتنا اہم علم ہے ڈاکٹری کا، کتنا اہم علم ہے طبیب کا، کہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جسمانی، تو فوراً لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کا علاج کر کے، ان کو دوائی دے کر کے، ان کا چیک اپ وغیرہ کر کے اللہ رب العزت ان کو شفا دیتے ہیں۔ تو یہ علم کتنا اہم ہے، کتنا اس کو آسان ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل علم جو ہے یہی ہو گیا، اور سب سے زیادہ گھوٹالا جو ہے اسی علم کے اندر۔ نیٹ کا ایگزام بچے بیچارے سب دیے، کتنے غریب کتنے سوسائڈ کیے، کتنوں کی جانیں چلی گئی، کتنوں نے اپنے بچیوں کو، جس کی یہ تمنا تھی کہ میری بیٹی نیٹ کا ایگزام جیسے پاس کرے گی جو ہے پھر آگے اس میں ایجوکیشن تعلیم جو ہے آگے جاری رکھی، لیکن نیٹ کا ایگزام میں پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیم کو روک دیا، اس کی شادی ہو گئی۔ کتنے کے ارمان، کتنے کی آرزویں جو ہے پانی میں۔ اس لیے بزرگار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کو عام فرمایا، کسی کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، اور علم میں پیسے کو بنیاد نہیں بنایا۔ ابھی بھی سعودی عربیہ پر عرب کنٹری کے اندر جو ہے بالغ ہونے تک جو ہے علم حاصل کرنا حکومت کی طرف سے فری، کوئی پیسہ نہیں، کئی سارے ملکوں میں۔ تو جو کنٹری سب سے آگے ہے وہاں ایجوکیشن جو ہے سب سے آگے، وہاں کی حکومت جو ہے ایجوکیشن کو سب سے عام کر رکھا ہے۔ جہاں پہ جہالت ہے، جہاں پہ علم کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو حاصل کرنے میں پیسے کو بنیاد بنا رکھا۔ اگر پیسہ ہے تو بیٹا ٹھیک ہے، تم کچھ بھی بن سکتے ہو، پیسہ نہیں ہے تو غریب و خواب کہاں سے دیکھ پائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں، اسلام نے بالکل کہا کہ آقا ہے تو غلام، اگر آقا علم میں بڑا ہوا ہے اور اس کا نوکر ہے، اگر وہ علم حاصل کر کے آقا کے علم کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو اپنے صحاح ستہ ہے، جو احادیث کی کتابیں ہیں، ایک ایک حدیث کو جب نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان حدیث بیان فرمائی، تو سلسلہ ہے نا، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ جو راوی جو حدیث کے جو روایت کرتے ہیں اس کو اسماء رجال بولتے ہیں۔ ڈائریکٹلی ہمارے تک ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں ہیں، حدیث ہم تک آئی ہے تو اس کو روایت کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کو راوی بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے سنا،
صحابہ سے دوسرے صحابی نے سنا، پھر تابعین تبع تابعین، اس طریقے سے 4-5 سلسلہ اور 3 سلسلہ تک حدیث کی راویات. تو اس راویوں کے اندر بہت سارے راویوں کا نام جو ہے غلام ہے، وہ نوکر تھے، بڑے مالدار نہیں تھے، کوئی باندھی تھی، کسی کی خادمہ تھی. تو یہ حدیث میں یہ جو ہم تک جو بیچ میں راویوں کے درمیان میں جو غلام آ گیا ہے، راویوں کے درمیان میں جو باندھی کا نام آ گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے آیا کہ اسلام نے علم کو عام کر رکھا ہے کہ دین ہمیں آقا کے ذریعے سے بھی ہمارے پاس پہنچ سکتا ہے اور خادم کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتا ہے. دین ہمیں اماں عائشہ سے بھی پہنچ سکتا ہے اور دین ہمیں ایک باندھی سے بھی پہنچ سکتا ہے. اسلام نے علم کو اتنا آسان کیا، اتنا عام کیا. اس لیے فرمایا جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لیے بزرگان دوستو، جہاں جہاں پر ملک کے اندر تو جوانوں کی جو قربانی دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دعا فرمائیں ان کے لیے دل کے اندر. اللہ ہمارے طلبہ اور طالبات کے جو جائز مانگے ہیں ان کو پوری فرمائے. اور یہ جو پیسے کا جو سسٹم آیا ہے ایجوکیشن کے اندر، اللہ رب العزت اس پیسے کے سسٹم کو ختم فرمائے اور ہر پسماندہ طبقے تک، غریب سے غریب بچوں تک علم کو اللہ رب العزت عام فرمائے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس علم کو سیکھ کر کے انسان ایک باوقار شہری بنتا ہے، جس علم کو سیکھ کر کے انسان ایک عزت دار انسان بنتا ہے، آج اسی علم کو سیکھنے کے لیے اتنی ساری پریشانیاں کی. شروع سے نرسری سے لے کر کے پیسے خرچ کرتے جائیں. پیسے والے ہوں تو کر دیں گے ان کے لیے آسان. اس لیے ہمارے میں سے بہت سب لوگوں کا یہ ذہن ہونا چاہیے، سب کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری بستی میں سے، ہمارے محلے میں سے ایک بھی بچہ، ایک بھی بچی، چاہے دینی تعلیم سے ہو، چاہے دنیاوی تعلیم سے ہو، دور نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو آگے بڑھانا چاہیے کہ بیٹا اگر تم غریب ہو تو غربت تمہارے درمیان علم حاصل کرنے میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے اور آپ کی ذمہ داری. کوئی بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وکیل بننا چاہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ہائی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بستی اور محلے میں ٹٹولنا، ڈھونڈنا کون بچہ ایسا جو پڑھنے کی خواہش مند ہے. ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے، ہم لوگوں سے جتنی بھی ہو سکے گی ہم اس بچوں کو تعلیم میں کبھی پیسے آنے کی رکاوٹ نہیں کریں. الحمدللہ بہت سارے ایسی جماعت ہیں، تنظیمیں ہیں جو الحمدللہ اپنے اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں کہ پیسہ ان کے درمیان میں آڑ نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے شہر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے محلے میں بھی ہونا چاہیے. اگر ہمارا بچہ پڑھنے نہیں جا رہا ہے تو بنیاد کیا؟ کہیں پیسہ تو بنیاد نہیں ہے. اگر پیسہ بنیاد ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری ایجوکیشن تعلیم کے اندر جو سارے پیسوں کا جو لفڑا ہے، جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے، پیپر لیک ہو رہا ہے، گھوٹالے ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، سارا کا سارا میٹر جو پیسوں کے ذریعے سے ہے. کبھی بھی ہماری نسل کے اندر، ہمارے درمیان میں علم حاصل کرنے میں پیسہ نہ آئے. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت پورے ملک کے اندر جہاں جہاں جو ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور طلبہ اور طالبات اپنی جائز مانگیں رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطالبات کو قبول فرمائے اور ان کو ہمت اور افزائی اور قوت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.